So today we are starting our fourth unit of the synopsis, which is concerned with the issue of leading and directing. And in this, we will also study the issue of motivation and communication. These are the important qualities through which the managers influence others to get things done. So we'll be studying these concepts, and we shall first begin with the issue of leadership. So in order to understand leadership, let me begin with two parables, two Chinese parables. And these parables, some time back, they appeared in Harvard Business Review as parables on leadership. There were 5 of them. I'm just presenting 2 of them to you. So the first parable is titled as Sound of the Forest. Sir, are you presenting your slide as well? Not yet. Okay, that's fine. So I was just because I'm not able to. Okay. So I was sharing with you this parable, Chinese parable, which is Sound of the Forest. And the parable was like this, that there was a king and he wanted his young prince to become a ruler like him one day. And in order to accomplish this, he entrusts the responsibility of this young boy to a enlightened master. जैसा हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में गुरुकुल का सिस्टम था, likewise, Chinese also had that system. So this young prince is taken to an enlightened master, and the king requests him that teach him the art of becoming a good ruler. So this young boy is entrusted in the custody of the master, and the master assigns him a job. And the job was that he was supposed to be in the forest and listen to various sounds of the forest. So this young boy goes there and studies, tries to absorb all the sounds that are there in the forest. And after 1 year he comes back, and when the master asks him this question, what kind of sounds did you hear there? He describes various sounds and he says, Master, I listened to the chirping of the birds, I listened to the roar of the lion, I listened to the wind blowing and hovering and all. So he describes such sounds. But the master doesn't appear very happy, and he says that there are some more sounds in the forest and you must go and listen to those sounds. Now this young boy is very perplexed and he says, Master, have I already not listened to all the sounds? So the master says, no, it is not like that. And there are some more sounds in the forest, and you must go and listen to those sounds as well. Naturally, it is master's command, so he has to obey, and he goes back again to the forest and desperately tries to listen to what else he could listen. Then one fine morning he was sitting under deep contemplation, hearing very hard, trying to listen to what else he could listen in addition to the sounds that he has already heard earlier. So when he listened really hard, he starts listening very faint, very weak sounds. But the harder he listens, the clearer those sounds become. And then this young boy realizes that perhaps these were the sounds that my master wanted me to listen. And then he comes back to the master, and with a feeling of enlightenment and elation, he says that, Master, when I listened closely, I could hear the unheard.
He said, like, what kind of sounds you could hear now? He said, Master, I could listen to the sound of flower bud opening in the morning. I could listen to the sound of morning dew evaporating in the environment. I could even listen to the sound of sun warming the earth. So on listening to this, his master became very happy and he said, these were the sounds that I wanted you to listen. Why? Because a good ruler listens to the unheard. Only when he is able to listen to such sounds, he is able to truly, listen to the sounds, the unheard sounds in his kingdom. Feelings which are never expressed, true pains that people are suffering from, that are never shared with the ruler. And he says that the demise of the states come when rulers listen to only superficial sounds and do not go down deep into the surface and listen to the undercurrents that are there. And he says to him, this young prince, that if you want to become a good ruler, you will have to develop this ability to hear the unheard. So this is the first parable on leadership, which I wish to share with you. Then there is a second parable also, which I wish to share now. And this parable is called the river and fire. Now in this parable, the situation was like this, that there was a king. He had just taken over the affairs of a state. And ever since he has taken over the affairs of the state, he has this nagging doubt that he is not doing as well as his predecessors were able to do. And naturally, he cannot ask this question to everyone. So he decides to seek wise counsel from an enlightened master. And he goes to him and shares with him his dilemma. And he says that master, I am trying very hard. I am making all efforts. But somehow I have a feeling that things are not getting better. Instead, things are getting down. And I want to understand where things are going wrong. Can you help me understand that? So this enlightened master doesn't say a word. He simply gestures him to follow. So he follows, and then they walk into the forest, and they walk deep into the forest, and by the time they reach the mid of the forest, the sun is about to set, and that is when they sit down. And when they reach the forest, in the mid of the forest, there is a river which is flowing in the forest. And the king gestures that we sit beside it. And they sit, and the king is asked to bring some firewood by the master. And the king collects the firewood, because now it is almost getting dark. And they lit the fire. And for the whole night, the fire burns, and both of them sit beside the fire. Now when in the morning the sun is about to come out, and both of them are, the fire starts receding a bit, and finally it goes down, and it is extinguished. The master, for the first time, asks the king
Are you able to follow the wisdom which I want to impart to you? And this king feigns ignorance, and he says, sorry, Master, I am not able to understand the wisdom that you want to impart. Where things are going wrong, I am not able to understand. And then the master explains, and he said, you saw this river last night. We came here and we washed our hands and feet and face, and we felt refreshed. And then in the morning also, the river is the same as it was last night. And as opposed to that, he refers to the fire which they had lit. And he said, when the fire was burning last night, it appeared all powerful. It appeared, almighty. And but ultimately, what is left of that fire? In the end, we only get a handful of ashes, because the fire is so strong that it is consumed by its own strength. But this is not the case with river. Just reflect on how river starts. It starts as a small stream in some distant forest. Now from there it sails downward. It takes a low course, and when it takes low course, it becomes broader and deeper. It willingly enters into every crack of the earth, and ultimately, in the end, it goes down and down and down and becomes deeper and broader, and ultimately, at some stage, it enters into the vast ocean, and there it becomes a part of that vast eternity. Now you have to ask yourself this question, the master tells the king. Are you a ruler like fire, or are you a ruler like river? Like river, if you are, you have deep reaching inner strength. You will enter into every crack of the earth. You will experience, or you will have a feel for every pain of others. And ultimately, you will become a source of life and sustenance. But if you are a river, if you are a ruler like fire, you will be so obsessed with your own strength, with the vainglorious pride with which the flames of the fire danced. You will be like that. So you have to ask this question to yourself. What kind of ruler you are? Like fire or like river? And the dilemma that you have, maybe the answer of that dilemma will lie in the answer to this question. And the king is now has got that wisdom, and now he is no longer having that pride that I am the king, and he reflects on his entire personality and the way he carried himself as a king, and realizes that he has to be like river, not like fire. Now what do you think these two parables are suggesting about leadership? The sound of the forest, as also the second parable, the fire and the river. What kind of leadership idea we get when we listen to these two parables? Can we have some quick reflections?
So basically, leadership is So the like leader God. should listen to the unheard to all the people. First, Kamran. The leader basically leadership is like gardening. Leadership is like Gardening, sir. gardening. Okay, that's a So good where analogy. yes, sir. Okay, Kanishka, you were saying something? So leadership is to listen to everyone and be down to earth. Okay. Any other observations? Munawwar, would you like to say something? Now, in the light of what we just now presented, that we can call one view on leadership. Let me share with you another view on leadership, which presents an alternate view of leadership. And we will evaluate this view also. And based on then our understanding of these two models of leadership, then we will try to make a judgment as to which kind of model of leadership can really work. And this model which I am presenting, I have borrowed it from a book which I read some time back. And the title of the book is 48 Laws of Power. And this book claims that they have also distilled the wisdom of last 5,000 odd years and have studied various classics on statecraft and leadership. And based on that, we have come up with these 48 laws which can be used to get power and then to hold power, isn't it? And accentuate power, which we have got. Now let me share with you, I will not be able to share all the 48 laws, but I'll share some of them. Just to give you an idea about the model of leadership that this author has in mind. Now, maybe I'll share with you in the form of the PPT slides. Are you able to see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I have already shared with you these two Chinese parables, the sound of the forest and the fire in the river. So now I will share with you this 48 laws of power, some laws actually only, not all the 48. This is by this author Robert Greene. So the first law says that get others to do the work for you, but always take the credit. So in typical management literature, we hear that leadership or management is the art of getting things done through others. So the impression given is that leader or manager doesn't work himself, he gets others to do the work for him, and ultimately, but the credit accrues to him. So for example, the analogy which is given in the book is, ये ताज महल किसने बनाया? ये ताज महल शाहजहां ने बनाया. This is what we say. But actually, Taj Mahal was not built by Shah Jahan. It was built by 20,000 workers who slogged for that structure for 20 odd years. And they did a job
but ultimately who remembers them? And the credit accrues to the king who built that. So this is one of the law which this book proposes, that get others to do the work for you, but always take the credit. And ultimately, those who have helped you will be forgotten and you will be remembered. So your job is to further your own cause, and you have to use others for furthering your cause. That's one law. The second law says that plan all the way to the end. Now, the analogy given to explain this law is that leadership is like a game of chess. And a good leader is one who, like in the game of chess, can think of several moves ahead. And he should understand how the opponent will behave, so that he is able to use his muhras to checkmate any effort by the opponent. And ultimately, you have a target to reach, and you have to reach your destination using your own pawns, and in the process dismantling other pawns, the opponent's pawns. And that is how the leadership is being exercised. This is one of the law. Sir, Yes. so slide is not changing. We are on the second slide only. Are you not able to see the laws of power? No, sir. Okay. Yes, sir, it's visible now. You are able to see now? Yes, sir. Okay, so I have shared with you two laws. The third law says, learn to keep people dependent on you. Now what is this law saying? That आपने एक बहुत ट्रेडिशनल एक वो सुनी होगी कि शेर जो है, बिल्ली जो है वो शेर की खाला है, मौसी है, isn't it? एंड वो सब कुछ गुर सिखाती है उसको, लेकिन एक गुर नहीं सिखाती है कि पेड़ पे कैसे चढ़ा है. So the idea is that you don't have to teach everything, because if you teach everything, people will become independent. So you have to learn to keep the people dependent on you. That is the law, isn't it? And that's like a leader when you keep people dependent on you. Now other laws are even more scary. It says, pose as friend, work as a spy. What does this law say? This law says that, information is the source of power. So knowing your situation, especially if you have a rival and you are at loggerheads, you have to understand the key strength of the rival. And in the process, to understand the key strengths of your rival, what you have to do, you have to employ sleuths. You have to employ spies. And if you can yourself be a spy, nothing like it. So use every situation to your advantage and do artful spying, because then you will know kya chal raha hai. And ask people artfully. उन्हें पता भी ना चले कि आप उनसे कुछ information gather कर रहे हैं. And that way you will enhance your power base, because you will have lot of information, relevant information, and then you will get things done through that, and enhance your power base by knowing your rivals, by knowing the situation. Keep others in suspended terror. That's another law. जैसे मैंने अभी इससे पहले एक लॉ आपके साथ शेयर किया था कि learn to keep people dependent on you.
In the same vein, this law suggests کہ آپ ڈر بنا کے رکھیے اپنے ایز لیڈر. یہ رہے خطرہ کہ نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے ایک وائس چانسلر صاحب گزرے ہیں, بہت اچھے وائس چانسلر تھے, لیکن وہ 2 لفافے اپنے پاس رکھتے تھے ٹیبل پہ. عام طور سے اسٹوڈنٹس سے پرابلم ہوتی ہے یا ٹیچر سے پرابلم ہوتی ہے یونیورسٹی ٹائپ کے سسٹم میں. کچھ پرابلم ٹیچرز ہوتے ہیں, کچھ پرابلم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو وہ 2 لفافے الگ رکھتے تھے, اور جیسے کوئی اس طرح کا پرابلم ٹیچر آیا تو ویسی باتوں میں اتنا ذکر کر دیا کہ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسے تو بہت اچھے حالات ہیں اور اچھی یونیورسٹی ہے یہ, مگر کچھ لوگ ہیں جو پرابلم کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. میں نے ان کی ساری انفارمیشن گیدر کر لی ہے, اور یہ میرے پاس لسٹ بھی ہے ایسے لوگوں کی جو آر کریٹنگ پرابلمس, اور کسی بھی وقت ان پہ ایکشن ہو سکتا ہے. I have done my job and I have all the necessary information now with authentic evidence, اور کبھی بھی ان پہ ایکشن ہو سکتا ہے. تو یقین جانیے وہ 4.5 سال وائس چانسلر رہے. پورے 4.5 سال انہوں نے اتنے آسانی سے گزار دیے. آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اس لسٹ میں کوئی نام تھے بھی کہ نہیں تھے, کیونکہ کبھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا. لیکن ڈر بنا رہا لوگوں کو کہ بھئی کچھ کر سکتے ہیں وائس چانسلر سے. So this is actually one approach of leadership, to keep others in suspended terror. لوگوں کو خطرہ بنا رہے, کیونکہ fear is something which cannot be ignored. Then comes this law, crush your enemy totally. یعنی ایک تو سسپینڈڈ ٹیرر میں رکھیے, اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر کام تمام کر دیجیے. So destroy the enemy in body as also in spirit. یاد ہے آپ کو جو ہیمو کا سر اڑا دیا گیا تھا, like that. So you have to ensure complete destruction and annihilation of the enemy. And why you have to do a full job? Because سانپ کو کبھی کہتے ہیں نا مرا نہیں چھوڑنا چاہیے. Otherwise it will gather strength and would bite back with venom. And the enemy will recover actually. And then will try to take revenge. So crush him completely when you have to do a job. زیادہ اس میں جو ہے رحم وحم کا کالم نہیں ہونا چاہیے. جب کرنا ہے کام تو کرنا ہے, اور پورا کام کرنا ہے. تو دیے میں نے آپ کو کچھ لاز سے 1-2 اور بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد we will close the discussion on this particular model, and then we will have the comparison. اب ایک لا کہتا ہے کہ انفیکشن, are you able to see the changed slide? Yes, sir. اب یہ کہتا ہے انفیکشن, avoid the unhappy and the unlucky. اب یہ بھی بڑا انیتھیکل سا لگتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیور سیو اے ڈراؤننگ مین. بھئی کوئی آدمی ڈوب رہا ہے, وہ اس کے کرموں کا پھل ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسے بچانے کے لیے کود پڑیں. کئی بار ایسا ہوا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. یہاں جوان نہر ہیلی گڑھ کے پاس نہانے جاتے ہیں, وہ وہاں کہتے ہیں ایک بھنور ہے. اب وہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس بھنور میں پھنس گیا, اور وہ اس کا ساتھی آؤٹ آف سمپیتھی اینڈ کمپیشن وہ بھی کود گیا اسے بچانے کے لیے, اور پتہ چلا کہ دونوں ڈوب گئے. تو اگر کوئی بھی, یہ لا یہ کہتا ہے if somebody is drowning, it is his fate. If you get too heavily involved in saving him, you will precipitate your own fall. So your job is to associate yourself with the happy and the lucky ones.
and that way you will actually move in the right company. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دس لا سیز کہ اب آپ دوسرے کو بچانے کے چکر میں خود اپنا نقصان کر بیٹھے. اور اسی مائنڈ سیٹ کا نیکسٹ ایکسٹینشن ہے ڈو ناٹ کمٹ ٹو اینی ون. بھائی ایز اے لیڈر یو آر کمیٹڈ ٹو یور سیلف. ہر ایک کے لیے جھنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے. دس از واٹ. جیسے اس میں ایگزامپل دیا تھا ورجن کوئن کا کہ وہ رول کرتی رہی اور بہت سے سوٹرز تھے اس کے جو اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. وہ ہر ایک کو امید تو جگائے رہی لیکن کبھی اس نے کسی سے ایگری نہیں کیا فائنل, کیونکہ اس کا مقصد تھا رول کرنا. اور وہ شی وڈ پلے ویری ڈیفٹلی all the powerful persons, especially those who were desiring of a marriage alliance with her. So she will always give hope but never full satisfaction, and that is how she could run her affairs for quite some time. So your job is not to commit to anyone. Then again, laws of some other laws, 2 more laws, and then we will wind up the question. Use absence to increase respect and honor. اب لیڈر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچ جائے. بھائی وائس چانسلر صاحب ہیں, کہیں کہیں آتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں, تو people value him for the scarcity of the occasion, meeting him. اور اس میں جب میں لا پڑھ رہا تھا تو بڑی دلچسپ بات لگی تھی کہ جیسے آپ کو کہیں تقریر کے لیے بلایا جائے تو آپ جائیے, بالکل بہت اچھی تیاری سے جائیے اور بہت اچھی پریپیئرڈ اسپیچ وہاں ڈیلیور کیجیے, لیکن جب کوشچن آنسر کا وقت آئے تو نکل لیجیے وہاں سے. کیونکہ کوشچن آنسر سیشن میں آپ کچھ ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو انپریپیئرڈ ہو, یا آپ کا جو ماسک ہے وہ اتر جائے وہاں اور آپ کو ہلکی بات کہہ دیں. تو یو ہیو ٹو لرن وین ٹو لیو. ایسے موقع پہ چھوڑیے جگہ کہ لوگوں کو لگے کہ ارے کچھ اور رکتے تو اچھا تھا یا کچھ اور کہتے تو اچھا تھا. سو آلویز سے لیس دین نیسیسری. تو جو آپ کی اسکیئرسٹی ہے, جو آپ کبھی کبھی اویلیبل ہوں گے, اس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں آپ کے لیے ریسپیکٹ اور آنر بڑھ جائے گا. سو دس از ون آف دی لا. اچھا, پھر اسی سے ریلیٹڈ لا ہے کہ کورٹ اٹینشن ایٹ آل کاسٹ. تو کہیں کہیں جائیے, کبھی کبھی جائیے, لیکن جب جائیے تو انشور کیجیے کہ سارا دھیان آپ ہی پہ کیندرت ہے. تو اب وائس چانسلر صاحب آتے ہیں یا مان لیجیے ڈی ایم صاحب آتے ہیں, اب پتہ چلا پیچھے ایک جپسی چل رہی ہے جس میں پولیس کی گاڑی ہے اور وہ سیٹی بجاتی ہوئی جا رہی ہے کہ وائس چانسلر صاحب جا رہے ہیں یا ڈی ایم صاحب جا رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو, یا جب آپ کسی سوشل اس میں بھی ہو گیدرنگ میں, تو کوشش کریں کہ آپ ہی سینٹر آف اٹینشن رہیں. نیور گیٹ لاسٹ ان دا کراؤڈ. تو میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ لاز پیش کیے, تو اب آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتے ہیں؟ Who is the leader? Is the leader one like جو ہم نے 2 چائنیز پیرابلس کے ذریعے شیئر کیا آپ کے ساتھ, یا لیڈر وہ ہے جو ان لاس کے ذریعے بیان کیا گیا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ Sir, I think the one you shared with the parables, that is the vision of the leader, and these are the skills needed for executing skills needed for being a leader. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کمپلیمنٹری ہے؟ No, sir.
these are the ways a leader should lead. He can use these skills. हाँ, तो यही तो फिर हुआ ना, इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री है. Excellent, sir. Yes, Keshi. So don't you think that Robert Greene has used a very harsh way, or you can say self-centered style of leadership? Because leadership is not just about oneself, it's about all the people who are connected with us. It's all about making welfare of others as well as simultaneously doing good for ourselves. That's what I'm saying. So it's very harsh way, that's what I'm saying. Very hard. You're right. Lalit, you want to say something? Sir, yeah, leadership depends on the attitude of seeing the things. If you are, it depends on the situation in which you are standing. If it requires welfare of the people, then you must go on that way. If it required like remaining aloof from the people, don't engaging too much, then it also depends on the situation, sir. Leadership qualities. वो बात आपकी ठीक है ललित, के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन Sir, I want to quote one लीडर. thing. हाँ, यस कामरान. That they say, if you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. सही. लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, लीडर जो है, बहुत मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी सेंचुरी की बात है. We have had a leader like Nelson Mandela, and we have also had a Hitler in this world. What do you think? So both are leaders. Both are leaders? So both are leader, but their attitude to see the things is different. Very different. तो कहीं आपको नहीं लगता कि जो मॉडल ऑफ लीडरशिप रॉबर्ट ग्रीन ने बयान किया है, उसके बड़े ट्रू एक्सपोनेंट्स या प्रैक्टिशनर्स इस दुनिया ने देखे? सेल्फ सेंटर्ड लोग, जिनके सामने अपना एजेंडा सबसे अहम था. Yes, sir, of course, the world has seen them, but truth is that they didn't survive last long. So this means is this type of leadership of Robert Greene, this isn't last long for the world. It's a short-term leadership. Whereas if one has a vision like the Chinese parable that you spoke earlier, that has the leadership that could build the leadership that lasts long for the world. तो रिजवान का सोचना यह है कि जो रॉबर्ट ग्रीन का मॉडल है और जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ वक्त तक सरवाइव करते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट लिव्ड होते हैं वो. जो लास्टिंग मॉडल है वो चाइनीज पैराबल्स वाला ही है. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, रिजवान? Yes, sir, to some extent, because of the laws that are given by Robert Greene, if the person follows them somehow at some extent or to some place, he will be exposed to his subject, and another leader can replace him with who has got a vision for his subject. कामरान, आप भी कुछ कहना चाहते? Sir, I think a leader is like a parent. A parent always
wants the child to be successful and always wants the good for the child, but they uses various harsh measures to. It's like that. नहीं, वो तो देखिए असल में जो बात यहाँ हो रही है वो माइंडसेट की हो रही है. माइंडसेट क्या है? पेरेंट्स का माइंडसेट है या एक डिक्टेटर का माइंडसेट है? Sir, as I said, leadership is like gardening. So the mindset is to create an environment where every plant can nourish to its full potential. So that is possible only when the mindset of the leader is like that of those two Chinese parables which I shared with you. Yes, sir, we can say that. So the issue is leader part of the crowd or is he apart from the crowd? Sir, Yes. the laws given by the Robert Greene, I think these are mainly applicable to the monarch, but in today's democratic world, these are not applicable because leader always leads from the behind in today's world. No, that's not true, sir. We can see in the armed forces and in today's world, leaders are leading from the front. They are totally involved in the देखिए world. असल में हम लोग करंट लीडर्स की बात नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उससे लोगों के अपने ओपिनियंस जुड़े होते हैं. लेकिन क्या आपने इस तरह के लीडर्स को नहीं एक्सपीरियंस किया है जो कहते हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा? So those were the leaders in the 70s, sir. We have examples in India right now. Sorry to be so. तो ये सोचना कि साहब ये कोई मॉडल था जो कभी प्रैक्टिस किया जाता था, ये एक माइंडसेट है और दोनों माइंडसेट्स हैं जो दुनिया ने देखे हैं और देखेगी. देयर विल बी प्रैक्टिशनर्स जी. तो अब हमें सवाल ये समझना है, देखिए इसको हम एक थ्योरेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट वे में कह सकते हैं कि भाई चाइनीज पैराबल वाले जो मॉडल है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगता है. जैसे हमारे एक साथी ने कहा अभी कि ये वाला जो दूसरा मॉडल है जो रॉबर्ट ग्रीन ने पेश किया वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. ठीक है, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि लीडर काम क्या करता है. अगर हम ये समझ लें तब हमें इस सवाल का जवाब हासिल करना शायद आसान हो जाए कि इज लीडर पार्ट ऑफ द क्राउड और इज ही अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. So let us now get to this question as to what a leader does. तो जो मूड क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करेंगे बाद में, इज लीडर पार्ट ऑफ द क्राउड. अगर एनोलॉजी हम वही रॉबर्ट उसकी चाइनीज पैराबल की यूज करें, इज ही लाइक द रिवर और इज द लीडर अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. और उसके फीचर्स क्या होंगे कि वो डिस्टेंट होगा, रूथलेस होगा. ये सारे लॉज से ये चीजें निकल के आती हैं. सेल्फ सेंटर्ड होगा, उसका अपना एजेंडा होगा, इमोशंस भी नहीं होंगे उसके पास, कोल्ड होगा और स्ट्रैटेजिकली कनिंग होगा. सिंपल. तो अब इस सवाल के जवाब पाने से पहले हमें ये समझना होगा कि लीडर्स को क्या करना होता है, व्हाट दे आर एक्चुअली कॉल्ड अपॉन टू डू. तो लीडर्स जो हैं दे डू थ्री थिंग्स. They solve problems, they make things happen, and in certain current situations, they are required to take stands. So let us discuss these roles that leaders are called upon to play, and
In the context of these roles, let us understand, will it be a good strategy to work with people or to work away from the people? They say leadership as problem solving. Let us discuss this. عام طور سے آپ کو لگتا ہوگا کہ لیڈر جو ہے when he solves problems, actually لیڈر جو ہے وہ اس طرح سے آرگنائزیشن میں، اگر میں یہ انالوجی استعمال کروں کہ ایک گاربیج کین کی طرح ہوتا ہے، ساری پرابلمس لا کے وہاں ڈمپ کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیے چاہے یونیورسٹی میں ہائر لیول کی لیڈرشپ ہو، وائس چانسلر ہو، یا ایون آپ فیکلٹی لیول پہ لے لیں، ڈین ہیں، چیئر پرسنس ہیں، تو آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت مزے کر رہے ہیں یہ سب، لیکن ایکچولی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت، جسے کہتے ہیں کانٹوں کا تاج، کیونکہ ساری پرابلمز ایکومولیٹ ہو کے لیڈر کے پاس آ جاتی ہیں. If you look at the decisions that اب آج کل جیسے وائس چانسلر صاحب کے سامنے بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جس طرح کا پینڈیمک ہے، جس طرح کا میڈیکل کالج میں کرائسس ہے، لوگوں کو بیڈ نہیں مل پا رہا، لوگوں کو جن کو بیڈ مل گئی ہے وہ فورتھ والا بیڈ نہیں مل پا رہا ہمارا، تو وہ آکسیجن کی سپلائی نہیں ہو پا رہی، وہاں تک سلنڈرز مل نہیں رہے. تو لیڈر کو یہ، اور ریگولر روٹین کورس میں ہی دیکھ لیجئے کہ اتنی پرابلمس یونیورسٹی میں ہوتی رہتی ہے، چھوٹی بڑی، پتہ چلا اسٹوڈنٹ کا دھرنا ہو گیا، پتہ چلا ٹیچر ناراض ہو گئے. تو a leader is called upon to do lot of fire fighting. اور اس میں عام طور سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اور جیسے فار ایگزامپل مان لیجیے اگر یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے اور ایگزام پوسٹ پون کر دیے جائیں تو اسٹوڈنٹ کا کیریئر کا نقصان ہوگا. تو اب ہو سکتا ہے ٹیچرز کو یہ لگے کہ اس وقت سچویشن اتنی خراب ہے کہ صاحب یونیورسٹی کو بند کر دینا چاہیے، لیکن اسٹوڈنٹ جو پروفیشنل کورسز میں ہیں ان کو لگے گا کہ اگر ایگزام ہمارے وقت پہ نہیں ہو پائے تو ہمارا کیریئر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ نقصان پہنچے گا. تو عام طور سے لیڈر کو بڑی بیلنسنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ جو بات میں نے اس میں پریزنٹیشن میں پہلے پوائنٹ میں لکھی ہے کہ ایکچولی وی ڈو ناٹ چوز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، we choose between most right and not that right. اس میں آپ کو ایک مثال دوں اپنے کیریئر کی. ابھی کچھ 6-7 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن کشمیر میں بہت باڑھ آئی اور بہت لینڈ لاک تھے لوگ، وہاں نکل نہیں پا رہے تھے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی وہاں پھنس گیا. اب یہاں کلاسز شروع ہو گئی، اب وہ جب آیا وہاں سے نکل پایا تو اس نے آ کے کہا اچھا خاصا 2 مہینے کا تقریباً لاس ہو گیا اس سے. اب اس نے کہا کہ سر میرے ساتھ تو یہ سچویشن تھی اور میری ہیلپ کیجیے. اب اگر آپ دیکھیں رولز کے حساب سے تو اس کی مدد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کبھی بھی 75% اٹینڈنس نہیں پوری کر پاتا، کیونکہ he has already lost the major chunk of the semester. اب اس میں کیا کیا جائے؟ اس کو مدد کی جائے، اس کو مدد نہ کی جائے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو مدد کریں گے تو کچھ ایسے بھی لوگ تیار ہو جائیں گے جو بس ویسے ہی کلاسز نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں لگے گا کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، جب اس کی مدد ہوئی ہے تو ہماری بھی ہو جائے گی. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ if you cross the limit there is no limit. So either you adhere to the limit or you just don't think of enforcing the limit.
تو جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس طرح کے مسئلے، جیسے فار ایگزامپل اگر آکسیجن کی کمی ہے اس وقت میڈیکل کالج میں، خاص طور سے سلنڈرز، جہاں ایسے بیڈس ہیں جہاں سلنڈر کے ذریعے آکسیجن پہنچانا ہے، اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے وائس چانسلر جو ہے what should be his approach? Should he work with the people or should he work away from the people? What do you think is the right approach? Should he search for a common ground? What do you think? Obviously, with the people. For solving a problem? Bilal, you want to say something? Sir, I think the Vice Chancellor in such a case should work with the people, but as you mentioned, he should not answer too many questions and he should appear less among the people. Yes, Kamran, you want to say something? Sir, it's like Suno Sabki Karo Man Ki. A leader is like that. So is it a facade of participation which leader creates and doesn't genuinely engage with people? No, sir, he is taking in the inputs from the people. Unless he engages with the people, he will not be able to know the real problems. ہاں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ اور پارٹیسپیشن ضروری ہے. Yes, sir. Isn't it? ہے نا؟ تبھی تو جو وہ صحیح فیصلے تک پہنچ پانے کے لیے تو ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری. جیسے اس وقت بہت سے اسٹیک ہولڈرس ہیں، ایلومنائی اسٹیک ہولڈرس ہیں. میرے پاس خود یو ایس سے کتنے فون آ چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم وائس چانسلر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر یو ایس سے کسی بھی طرح موبلائز کر سکتے ہیں، فنڈس موبلائز کر سکتے ہیں، یا یہاں سے ہم وینٹیلیٹرز بھجوا سکتے ہیں. تو if you engage with people, there are chances that you can solve the problems better. Yes, sir. Isn't it? So we can see it in the perspective of the armed forces, how the young officers are trained, groomed in the armed forces in the beginning months, sir. When we come here as a lieutenant, they keep us with the soldiers for initial 2 months to know them better than even their mothers. So that creates engagement, and then they work away from them. But the point is کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، اگر ہم ان کو شامل کر کے فیصلے کر پائیں گے، پرابلمس کے حل نکال پائیں گے. دیکھیے 2 heads are better than 1. ایرسٹاٹل نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی. جب 2 لوگ ایک مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں تو شاید وہ زیادہ بہتر حل تلاش کرتے ہیں. اب اگر آپ کی اسکیم بننی ہے اور کنٹرولر یونیلیٹرلی فیصلہ کر دے، ایون جو 10 دن کا بڑھنے کا فیصلہ تھا، دی کنٹرولر رینگ اپ دا ٹیم اینڈ سیڈ کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کلیگ سے کنسلٹ کر کے ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہم 10 دن ایکسٹینڈ کر دیں سیمسٹر کو؟ Is this not a better approach than deciding something unilaterally? کیونکہ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے پاس زیادہ اچھے آپشنس نکل کے آتے ہیں. اس میں نے ایک بار بیان کیا تھا کہ ہمیں 2 پیپرز پوسٹ پون ہو گئے تھے یونیورسٹی لیول کے ڈسٹربنس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ری شیڈیول کرنے میں ایشوز کھڑے ہوئے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا معاملہ کہ الٹیمیٹلی پھر میں نے اس وقت کورٹ ممبر تھا ہمارے فیکلٹی کا، اس کو بلایا. میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، تم
سارے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کر کے مجھے ایک اسکیم سجیسٹ کر دو, میں اسے کنٹرولر سے ریکویسٹ کر کے نوٹیفائی کر دوں. کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ آ رہا تھا, اس کی اپنی پرابلم تھی. پھر میرے پاس ملا پورم سے فون آ رہے تھے, مرشید آباد سے فون آ رہے تھے کہ سر ہم لوگوں کے ریزرویشنس ہو گئے ہیں, اور اگر آگے بڑھ گئے امتحان تو ہم تو بہت پریشان ہو جائیں گے, ریزرویشن بھی نہیں ملے گا. There were all kind of, concerns that people were having. And ultimately, the student representative then, he consulted all the students of his class and his younger class, and also the centers, and finally he was able to come up with an option which I have never thought of. اور اتنا بہترین حل اس نے پروپوز کیا. I said fine, to me there is no problem. اگر یونیورسٹی کو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس نے اتنا لمٹ کر دیا پرابلم کو کہ جو میکسیمم بچوں کے پرابلمس کو حل کر پایا. So my point is that if you engage with people and then you exercise your leadership, that's a far better option than working all by yourself. اب دوسرے رول پہ آتے ہیں جو لیڈر کا ہوتا ہے, لیڈرشپ ایز میکنگ تھنگس. اب اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی آپ کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پرابلمز بھی آتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں, وی ہیڈ اے وائس چانسلر. میں کرنٹ مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ عام طور سے کرنٹ اس میں ایموشنز بھی جڑ جاتے ہیں, لیکن ایک فیصلہ ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں لیا تھا کچھ وقت پہلے, سینٹرز کھولنے کا. ہم لوگ کے 3 سینٹرز آج کام کر رہے ہیں, ایک ملا پورم میں, ایک مرشید آباد میں, ایک کشن گنج میں. لیکن جب یہ فیصلہ وائس چانسلر نے لیا, کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی میں آیا ہوں تو میں صرف یونیورسٹی سنبھالنے تو نہیں آیا ہوں, میں کچھ آگے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے آیا ہوں. ان کا سوچنا تھا کہ علی گڑھ موومنٹ آگے بڑھے گا جب یونیورسٹی جو ہے اور جگہ اس کی برانچز کھلیں گی. اب ویسے تو بہت نوبل اور اچھا آئیڈیا لگ رہا تھا, لیکن اتنا اپوزیشن شروع ہو گیا اس کا, یہاں تک ہو گیا کہ کچھ ایلومنائی گروپس جو تھے وہ ہائی کورٹ چلے گئے اور باقاعدہ کیس کر دیا کہ یہ یونیورسٹی کے بیسک کیریکٹر کو کمپرومائز کر رہا ہے یہ فیصلہ. اور جو ویسے اپوزیشن سوشل لیول پہ ہو رہی تھی وہ تو ہو ہی رہی تھی, جو باڈیز کے لیول پہ ہو رہی تھی. تو وین یو میک تھنگس ہیپن, دیکھیے وی آر آل پرائمریلی اسٹیٹس کوئسٹ. ذرا سی چینج جب آتی ہے تو اس سے ہمارے ڈسٹربنس ہو جاتے ہیں. اب لیڈرشپ پھر کیسے, اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں یا الگ رہ کے کام کریں, واٹ ڈو یو, واٹ از اے گڈ آپشن؟ Is it good to work with people in such situations? Sir, leadership must take feedback from the people, but he should act according to his expertise. ایکسپرٹیز تو شاید صحیح لفظ نہ ہو, ایز پر ہز اور ہر ایجنڈا. Discretion is a good word maybe. ہاں, ڈسکریشن میں بھی تو بھائی آئی ایم دا لیڈر اینڈ آئی ہیو دا پریروگیٹو ٹو ڈیسائڈ. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے ریئل ورلڈ میں؟ دیکھیے وائس چانسلر کو بھی اپنا فیصلہ جو ہے کہیں نہ کہیں باڈیز میں اپروو کرانا ہوتا ہے, چاہے وہ اکیڈمک کاؤنسل ہو یا ایگزیکٹو کاؤنسل ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ وائس چانسلر کوئی بھی فیصلہ یونیلیٹرلی لے سکتا ہے.
تو دیکھیے اگر جیسے کبھی بھی میں اس وقت کیونکہ میں اس میں انوالو تھا اور کہیں نہ کہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے وہ انیشیٹ ہوا تھا ایک کم سے کم اس کا پارٹ، کیونکہ وہاں MBA پروگرام لانچ ہونا تھا تو وہ ہماری بورڈ آف اسٹڈیز سے پاس ہونا تھا، کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی بہت انٹیمیٹلی انوالوڈ ہو گیا تھا اس فیصلے میں. تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ وین ایور یو ٹرائی ٹو میک تھنگس ہیپن، 3 گروپس ہو جاتے ہیں. ایک گروپ تو ڈائی ہارڈ سپورٹرز کا ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے ڈائی ہارڈ اپوننٹس کا، اور ایک لارجر گروپ ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے، کہیں فینس سٹرز جس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، جدھر زیادہ لوگ ہو جائیں گے ادھر ہم بھی چل دیں گے. اس وقت لیڈر کا کیا کام ہے؟ کیا وہ ڈکٹیٹوریلی کسی چیز کو اناؤنس کر سکتا ہے کہ میں تو سینٹر کھولنے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں آئیں، نہ آنا چاہیں نہ آئیں. I am moving ahead. Is this the right approach? So leader must discuss it with his team and he should try to convince the pros and cons of the project that he is proposing. Very true. Convince تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اگر آپ نے ڈکٹیٹر کی طرح سے اگر اپنے فیصلے کو دوسرے پہ نافذ کرنا چاہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بیکلیش ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ when this decision was taken, this was one of the major problems. ایسا نہیں تھا کہ لوگ میں اوپینین کا بہت ڈفرینس تھا، بٹ the kind of engagement that people were expecting, that engagement was not there, and that created a lot of problems in the organization. And it appeared as if the entire AMU community is divided into groups, اور ایک alumni groups کا الگ تھا اور university community کے لیول پہ الگ تھا, and the teachers association was also not in favor, and they started a dharna. اور اس سے کہیں نہ کہیں یونیورسٹی earned a lot of bad publicity. ایک اچھا کام ہونے جا رہا تھا لیکن اتنا اس سے بدمزگی ہو گئی کہ people became were at loggerheads. جو خاص طور سے جو 2 گروپس میں نے بتایا کہ ڈائی ہارڈ اپوننٹس کا ہوتا ہے گروپ, پھر ایک ڈائی ہارڈ سپورٹرس کا ہوتا ہے, and they were all kind of problems. So even in this situation, what Bilal says is very right, that a good strategy is to engage with people, not to, and کم سے کم ایسا ہو کہ in fact it is said about leadership that a leader is a dealer in hope. امید جگائے رکھنی پڑتی ہے لیڈر. اگر لیڈر اس طرح سے بیہیو کرے کہ لوگوں کو لگے کہ اب ان سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا اور یہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں, that would be a worst case situation for a leader, because then there will be lot of opposition which will be for the opposition's sake only. اور لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے, جس میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈیلر ان ہوپ, امید جگائے رہے. کیونکہ وائس چانسلر کو بھی ایسے موقع پہ ایسے بیہیو کرنا پڑتا ہے کہ میں فیصلہ جو لے رہا ہوں یہ سب کے حق میں, یونیورسٹی کے حق میں. اچھا, جن لوگوں کو اپریہینشن ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک اپریہینشن یہ تھا کہ یہ سینٹر جو ہیں وہ پنشمنٹ پوسٹنگ کی طرح استعمال کیے جائیں گے. جو مین کیمپس میں پرابلم میکرز ہیں یا جو ووکل ہیں, جو اپنی پرابلمس, جو یونیورسٹی کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو ان سینٹرز پہ پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ وہاں جائیے. تو دے ول بی یوز لائک کالا پانی. تو وائس چانسلر نے اس کو کنسرن کو ایڈریس کیا اور اکیڈمک کاؤنسل میں انہوں نے ایشورنس دیا کہ اٹ از مائی کمٹمنٹ
in this august body that nobody will be posted in these centers against his will, and fresh appointments will be done for the manpower needs of these centers. तो देखिए कितने लोगों के जो apprehensions थे उससे खत्म हो गए. That is why I said a leader is a dealer in hope. वो उम्मीद जगाए रखता है, कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखता है, वो इख्तिलाफ को मुखालिफत में बदलने से रोकता है. I hope you can appreciate this difference between ikhtilaf and mukhalif. It is one matter having a difference of opinion. It is another matter opposing things. So he accepts differences as a difference of opinion only, not as someone who is there to scuttle any opposition. तो मैं आपको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री नहीं है ये, लेकिन इस तरह की जब मैंने देखा था कि तलवारें जब खिंच जाती हैं, तो one time there was a vice chancellor who used such expression कि I will make sure that these people who are opposing they shit in their pants. तो अगर आप इस तरह से डरा धमका के लोगों को चाहेंगे कि खामोश कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कॉज को फायदा हो. एक्चुअली कॉज सफर्स इन दैट. So a leader has to use his maximum persuasive abilities to convince people that what is being done is in the larger interest. So I've talked about two roles, problem solving and making things happen. Tomorrow we will discuss the third role, and finally then we will conclude our discussion and see which model actually works better in the real life. So we will conclude the discussion tomorrow. Thank you very much.